باخبر دنیا کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ دن تھا 5 دسمبر 1945 کا جب یو ایس نیوی کے 5 ٹربیڈو بمبر ایئر کرافٹ ایک مشن پر نکلے تھے اور 5 ایئر کرافٹ میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بمبر طیارے اچانک غائب ہو گئے۔ کیونکہ ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند ماہ ہی ہوئے تھے، اس لیے یو ایس نیوی کو شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو مار گرایا ہے۔ ان کی تلاش میں یو ایس نیوی کے ایک اور ایئر کرافٹ کو بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اس طرح نہ ہی ان 5 بمبر ایئر کرافٹ کا اور نہ ہی ان کی تلاش کے لیے جانے والے ایئر کرافٹ کا پتہ چل سکا۔ اس کے بعد یو ایس نیوی اور یو ایس ایئر فورس کی بہت بڑی نفری نے ایک طویل آپریشن کیا جو 20 دن اور 20 راتوں تک سمندر کے اس خوفناک حصے میں جاری رہا، لیکن مجال ہے جو ان طیاروں میں سے کسی ایک کا بھی ٹکڑا ملا ہو۔ بیچ سمندر ان طیاروں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ان کو سمندر نگل گیا یا کسی طوفان کی زد میں آئے، آج تک کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ برمودا ٹرائی اینگل نامی موت کی اس وادی میں آج تک 200 کے قریب ہوائی اور بحری جہاز گم ہو چکے ہیں، جن میں لگ بھگ 1500 مسافر سوار تھے۔ آج تک ان میں سے صرف چند جہازوں کا ملبہ ریسرچر کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پہ شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ چل سکا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل نامی 1500 جانوں کی قاتل یہ وادی 11 لاکھ مربع کلومیٹر کے وسیع ایریا پر مشتمل ہے، یعنی اس کا رقبہ پاکستان کے ٹوٹل رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جگہ امریکی ریاست فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے ہوتی ہوئی واپس فلوریڈا تک ایک مثلث شیپ میں پائی جاتی ہے۔ اس بھیانک جگہ پر سب سے پہلا واقعہ امریکہ کے تیسرے نائب صدر آرون بور کی بیٹی تھیوڈیشا کے ساتھ 3 جنوری 1813 کی شام اس وقت پیش آیا جب وہ اس زمانے کی مشہور کشتی پیٹریاٹ میں سوار ہو کے اپنے باپ سے ملنے نیو یارک جا رہی تھی۔ پیٹریاٹ کا کپتان اس وقت دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا، لیکن یہ کشتی سمندر میں اس طرح غائب ہوئی کہ آج تک نہ پتہ چل سکا کہ اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے اپنے تمام تر وسائل اپنی بیٹی کی تلاش میں جھونک دیے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ ناظرین، اس جگہ کی پر اسراریت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب برمودا کے پانیوں میں ایک جہاز اس طرح تیرتا ملا کہ اس کے تمام مسافر اور کپتان غائب تھے، اور کھانے کی میزوں پر کھانا اس طرح لگا ہوا تھا گویا مہمان کھانا کھاتے کھاتے اچانک کسی کام سے اٹھ گئے ہوں۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ خوفناک جگہ دنیا بھر کے میڈیا کی ایک دفعہ پھر جنت بنی جب 1925 میں ایس ایس کوٹوپیکسی نامی ایک بحری جہاز امریکہ سے کیوبا جاتے ہوئے اس وقت غائب ہوا جب وہ اس جگہ کو کراس کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس جہاز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ ایک کارگو شپ تھی اور اس میں کوئلہ موجود تھا، اور اس جہاز کا کیپٹن ڈبلیو جے میئر تھا۔ کیپٹن سمیت عملے کے 32 لوگ جہاز میں موجود تھے۔ 8 دسمبر 1925 کو کیپٹن نے ریڈیو کے ذریعے کوسٹ گارڈز کو آگاہ کیا کہ جہاز ایک خوفناک طوفان کا شکار ہو چکا ہے اور جہاز میں پانی بھر رہا ہے۔ یہ کال کیپٹن کی آخری کال ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اس بحری جہاز اور ان 32 لوگوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ناظرین، اس بات کو 90 سال گزر گئے۔ ایس ایس کوٹوپیکسی برمودا ٹرائی اینگل کے گہرے پانیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن 16 مئی 2015 کو ایک خبر انٹرنیٹ پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ خبر انتہائی ناقابل یقین تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ 90 سال پہلے ڈوبا ہوا جہاز ایس ایس کوٹوپیکسی کیوبا کے سمندری حصے میں نظر آیا ہے۔ خبر کے مطابق یہ کیوبا کا ملٹری زون تھا جو کیوبن آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ کیوبن آرمی کو ایک انتہائی پرانا جہاز سمندر میں ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ان لوگوں نے فوراً 3 کشتیاں اس بحری جہاز کی طرف بھیجیں۔ ان کی یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ وہی ایس ایس کوٹوپیکسی نامی بحری جہاز تھا جو 90 سال پہلے برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہوا تھا۔ ناظرین، یہ خبر انٹرنیٹ پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ بے شمار ویب سائٹس نے اس خبر کو رپورٹ کیا، لیکن اس رپورٹ میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل کا نام کوئی نیا نہیں ہے، اس پہ کئی 100 سالوں سے تحقیق ہو رہی ہے، لیکن آج کے اس جدید دور میں بھی سائنسدان اس کے بارے میں کوئی ٹھوس شواہد دینے میں ناکام رہے ہیں۔ ہر واقعہ رونما ہونے کے بعد سائنسدان نئے دعوے کرتے ہیں اور نئے نظریے پیش کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ سمندر کے اس حصے میں میتھین گیس اور فاسفورس کے ذخائر ہیں، اور جب ان ذخائر سے گیسوں کا اخراج ہوتا ہے تو وہ بلبلے کی شکل میں پانی میں نکلتی ہیں، اور اگر یہ بلبلا پانی میں پھٹ جائے تو پانی کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور اس جگہ پر تیرتی چیز فوراً ہی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ ہوا میں پھٹ جائے تو ہوا کی کثافت کم ہونے کی صورت میں ہوائی جہاز نیچے گر جاتا ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں عملے کو موقع ہی نہیں مل پاتا کہ کسی کو بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اور کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جہاں میگنیٹک فیلڈز ہیں اور اتنی طاقتور ہیں کہ ان کے قریب آنے والی کسی دھاتی شے کا ان کے شکنجے سے بچ نکلنا ناممکن ہے۔ ناظرین، بتانے والوں اور لکھنے والوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ کوئی اس کو دجال کی قید کی جگہ بتاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق کا گڑھ ہے جو لوگوں کو اغوا کر لیتی ہے، لیکن اس پراسرار جگہ کا اصل راز کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سمندر کے راستے سے سفر کرنے والے ہوائی اور بحری جہازوں کے عملے کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں برمودا ٹرائینگل سے کسی صورت نہ گزرنا پڑے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔